نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 11ویں پارے کا دوسرا نصف اور 12واں پارہ مکمل آپ کے سامنے تلاوت کیا. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے ایک سوال یہ پوچھ لیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے، کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق اور روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین کے ذریعے سے، وہ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ ام یملک السمع، یہ سننے کی صلاحیت کون دیتا ہے، والابصار، یہ دیکھنے کی صلاحیت کون دیتا ہے، ومن یخرج الحی من المیت، اور وہ کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، معاملات کو کون طے کرتا ہے؟ تو آپ ان سے یہ سوال کیجئے. اللہ پاک خود ہی جواب دیتے ہیں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ عن قریب یہی جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ پاک کرتے ہیں. اللہ پر سوال کرتے ہیں، فَقُلْ، آپ ان سے کہہ دیجئے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ پاک سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ دنیا کے عہدے داروں سے ڈر لگ جاتا ہے، حالانکہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں. پھر اللہ کے اختیار میں جب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو فرمایا اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر وہ اپنے دلوں کے اندر رکھا کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے. کیا آئی ہے؟ نصیحت آئی ہے. یہ قرآن پاک کے چند فضائل ذکر ہو رہے ہیں. قرآن پاک کے چند فضائل ذکر. میری درخواست ان ساتھیوں سے ہے جو ہمارے ہال کے باہر بیٹھے ہیں، امام صاحب اندر ہیں اور آپ حضرات باہر ہیں، اگر آپ بھی اندر آ جائیں تو سب ساتھ بیٹھ جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ صفت ہوتی تھی کہ جب وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو مل کر بیٹھا کرتے تھے. اور ایک عجیب بات آئی کہ جب آپ بیٹھا کرتے تھے تو اگر چادر ڈال دی جائے صحابہ پر تو وہ چادر میں خم نہیں آتا تھا. کیا مطلب؟ وہ یعنی اتنے مل کے بیٹھتے تھے کہ چادر میں کہیں جھول نہیں آتا، چادر بالکل جو ہے نا سیدھی ہوتی، اور ایسے بیٹھتے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، کہ جیسے ان کے سر کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ پرندہ بیٹھا ہے. پرندہ وہاں بیٹھتا ہے جہاں کوئی ہلنا جھلنا نہ ہو. جہاں تھوڑا بہت ہلنا جھلنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے پرندے اڑ جاتے ہیں. تو یہ صحابہ کے بیٹھنے کی صفت ہے. یہ جو مجلس ہے قرآن و حدیث کی مجلس، یہ حضور کی مجلس ہے. تو حضور کی مجلس کے جو ادب و آداب ہیں اس کی ہمیں رعایت کر لینی چاہیے. ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ درس جو ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے ہم جتنا ہو سکے اس کو منیمائز کریں، لیکن کیا کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. جتنا اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز جو بات کرنے کی ہو اب وہ رہ جائے اور ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی حق تلفی ہو کسی کی. تو لہذا ہم چاہتے ہیں 5 منٹ اور لگ جائیں لیکن بات کسی درجے میں واضح پہنچ جائے. اور یہ بھی آپ کو حلفاً کہتے ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن مقامات کو ہمیں جو ہے وہ بیان کرنے سے جو ہے وہ گریز کرنا پڑتا ہے کیونکہ بھئی وقت کی قلت ہوتی ہے. تو لہذا کچھ دنوں کی بات ہے، یہی محنت اور مشقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھی جاتی ہے. تو تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی. جب امام صاحب بھی ساتھ لگیں تو آپ بھی ساتھ ہو جائیں گے، 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ ہمیں بھی قوت ملے گی اور تقویت ملے گی اور انشاءاللہ فائدہ دونوں کو ہوگا. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی صفت کو بیان فرما رہے ہیں. صفت کیا ہے؟ 4 قرآن کی صفات ہیں. جو شخص قرآن پاک کو پڑھے گا یہ 4 چیزیں اس کو ملیں گی. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ کتاب بطور نصیحت کے. کیا ہے؟ نصیحت کے. ہم ذرا قرآن کا مطالعہ کریں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو سمجھایا، صرف سمجھایا نہیں، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، واقعات ذکر کیے تاکہ تم اس کو سمجھ جاؤ. جب انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے نا تو صرف یہ نہیں کہہ دیتا نماز پڑھو بھائی، روزہ رکھو بھائی، صدقہ دو بھائی،
بلکہ اس پہ واقعات سناتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے نا مثالیں پیش کرتا ہے، تو اس سے انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو کتاب نازل فرمائی یہ نصیحت کی کتاب ہے، اور نصیحت کے انداز میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ پھر فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ دلوں کی شفا ہے، یہ کتاب کی ہے دلوں کی شفا ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ آدمی جو قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو صحیح سلامت رکھتے ہیں اور اس کے دل کو بڑا زندہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس دل کے اندر قرآن پاک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دل کو صاف ستھرا کس اعتبار سے رکھتے ہیں؟ نہ کینہ، نہ بغض، نہ عداوت، اور نہ کسی قسم کی ایسی بری خصلت ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتی، تو اس سے جو ہے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہدا، یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس کے ذریعے سے کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ ہم نے واقعات سنا ہے نا، آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے اللہ پاک نے جو قرآن پاک کی آیت کو بیان کیا، قرآن بیان کیا، تو انہوں نے اس قرآن سن کر جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کس کے لیے؟ رحمت نازل ہونے کا ذریعہ ہے یہ قرآن پاک مومنین کے لیے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اس گھر میں کیا ہوں گی؟ وہ نازل ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ چار چیزیں اس شخص کو ملیں گی۔ ہو نہیں سکتا کوئی آدمی صحیح طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرے اور وہ ان چار چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی محروم رہے۔ تو لہٰذا اس کی تلاوت، اس کا اہتمام رمضان کر لینے چاہیے۔ کب؟ روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ یقین جان لیجیے اس قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، اس کی برکات آپ محسوس کریں گے۔ کیا رزق و روزی میں ترقی ہوگی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صحت سے نوازیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے غم سے انسان کو دور رکھیں گے، اللہ پاک دل کو کشادہ رکھیں گے، دل کے اندر خوشیاں ہوں گی، انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا اس قرآن کی برکت سے۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوسات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت سے جو برکت ملتی ہے نا، یہ انسان کی محسوسات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ انسان محسوس کرے گا اس کی لذت کو اور اس کے فوائد کو، اور آپ سے پھر کہے گا نا کوئی یار بیان کرو کیا ملتا ہے، آپ کہیں گے جی بیان سے باہر جو ملتا ہے وہ محسوس ہی کی جا سکتی ہے۔ تو نیت کریں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ یہ وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم، کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل کو لے کر آپ جو ہے وہ مصر سے نکلے، تو سامنے کیا آ گیا؟ دریا آ گیا، اور پیچھے کون تھا؟ فرعون تھا۔ جب فرعون تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے جو ہے وہ پار کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اور ان کے پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون آ رہا تھا۔ وَجُنُودُهُ، اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ بَغْيًا وَعَدْوًا، جو بغاوت کر چکا تھا اور دشمنی پہ اتر چکا تھا۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب فرعون کو کس نے پکڑ لیا؟ غوطے لگے نا جب اس سمندر کے اندر، ہاں جب غوطے لگے تو کیا کہنے لگا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اب سمجھ میں آیا مجھے، کہنے لگا کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت اس نے صحیح بات کری نا، اگر یہ کہتا میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا تصور اس کے دماغ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس وقت اس نے جو بات کی وہ ٹکا کے صاف ستھری بات کی، میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جس کی طرف دعوت دیتے تھے، اور بنی اسرائیل کا جو رب ہے بس میں بھی اسی رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ لیکن کیا کریں، وقت گزر گیا، چڑیا چگ گئی کھیت۔ فرمایا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرعون کہنے لگا بس میں بھی مسلمان لوگوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الآن، اب آیا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، تم اس سے پہلے کیا تھے؟ نافرمان تھے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فساد پھیلانے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تمہارے بدن کو، تمہارے جسم کو، تمہارے اس دھڑ کو ہم لوگوں کے لیے، وہ لوگ لمن خلفک جو تمہارے بعد آئیں گے، آیا ان کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج کہاں پر ہے؟ مصر کے عجائب گھر میں فرعون لیٹا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ کا قرآن ہے نا،
اللہ نے اس وقت میں فرعون کی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ فرعون ہم تمہاری لاش کو، تمہارے جسم کو آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، ایک نشانی بنا دیں گے، اور لوگ تمہیں دیکھ کر کیا کریں گے؟ عبرت حاصل کریں گے۔ زمانہ گزر گیا بھائی، آپ علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بعثت کو بھی 1450 سال سے اوپر 1500 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، کتنا زمانہ گزر گیا۔ اب اس زمانے کے بعد، گزرنے کے بعد بھی آج یہ موجود ہے۔ ہو سکتا تھا نا کوئی سازش کرتے یہودی اور جو نا وہ لاش کو آگے پیچھے کر دیتے، لیکن آج بھی لاش وہیں موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حقانیت ہے کہ دیکھو آج تم اپنے اس دور کے اندر 2025 کے اندر بیٹھ کر تم یہ بات دیکھ سکتے ہو کہ اللہ کا قرآن کیسے ثابت ہے۔ جو اللہ نے اس وقت فرما دیا آج تک جو ہے وہ یہاں پر ہے، بعد والے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے جو اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اور اس سے ایک دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، دیکھیں اللہ پاک بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اللہ کی طرف سے چھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے رسی کھنچتی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے جب رسی کھنچتی ہو تو فرعون جو یہ کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، جب وہ انسان کا بچہ بن گیا تو پھر ہم کیسے نہیں بنیں گے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے رسی کھنچ جائے اور پھر ہم سیدھے ہوں، اس رسی کے کھنچنے سے پہلے انسان سیدھا ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے رسی کھنچ گئی نا، پھر ہم لاکھ دن جو نا وہ اپنی پیشانی، اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑتے رہیں گے، یا اللہ بس، یا اللہ بس، یا اللہ اب نہیں کروں گا بس، پھر نہیں ہونے والا۔ تو اس رسی کے کھنچنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو سدھار لے۔ اگر اس رسی کے کھنچنے کے بعد انسان، اس وقت تو اس کے بعد تو اللہ یاد آئے گا ہی آئے گا، لیکن اس وقت پھر مشکلات، تکلیف جب ہٹیں گی وہ اللہ کی مرضی سے ہٹیں گی۔ ابھی تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا نا، چلو لوٹ جاؤ، چلو متوجہ ہو جاؤ، چلو توبہ کر لو، چلو ہماری مان لو، چلو جتنے گناہ ہو گئے، یہ رمضان دے دیا، اس کی برکت سے اب تو توبہ کر لو۔ اب انسان نہیں چاہ رہا، لیکن جب اللہ رسی کھینچے گا پھر انسان لاکھ چاہے گا لیکن اللہ نہیں چاہے گا۔ تو رسی کھینچنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے پر لیا جس طریقے پر اللہ چاہتے ہیں انسان کے آنے کو۔ اس کے بعد سورۃ الہود ہے۔ یہ ہود، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ یہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ قوم لوط کی طرف ہی بھیجے گئے تھے۔ کس کی طرف؟ قوم لوط کی طرف، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا، نوح علیہ السلام کہاں ہے؟ قوم نوح کی طرف۔ شعیب علیہ السلام کہاں ہے؟ قوم شعیب کی طرف۔ اب ہود علیہ السلام، یہ ایک جو نا ان کی جو قوم، ان کا نام الگ الگ ہے تو تھوڑا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ قوم جو ہے نا وہ لوط کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، تو آگے جو ہے ان کی قوم کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ ہود رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر، شیبتنی ہود، مجھے ہود نے یعنی سورۃ الہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا۔ کیوں بوڑھا کر دیا؟ اس سورت کے اندر آگے جا کر ایک آیت آتی ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ یہ جو جملہ ہے نا، فاستقم کما امرت، آپ ایسے کھڑے ہوئیے، ایسی عبادت کیجیے جیسے ہم نے آپ کو عبادت کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت، ہماری عبادت تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی نا۔ حضور کی نماز اور ایک ہماری نماز، حضور کا سجدہ اور ہمارا سجدہ، حضور کی قرات اور ہماری قرات، یعنی کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ حضور نے کیسی عبادت کی، فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الہود ہے نا، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ نے قیام کرنا ہے، لیکن ایسے قیام کرنا ہے، ایسی آپ نے عبادت کرنی ہے جیسے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک کیسی عبادت کو کہہ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو معیار ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں بوڑھا ہو گیا، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہم ذرا اپنا سوچیں، ہم میں کوئی ایک شخص ایسا موجود ہے کہ جو عبادت کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کو صحیح بنانے کے لیے وہ کبھی تھکا بھی ہو؟ بوڑھا ہو تو ہونا تو دور کی بات ہے کہ کبھی تھکا ہو کہ جی میں نے آج بہت طویل نماز پڑھی ہے، بڑے دھیان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، بڑا بہترین طریقے سے قیام اور رکوع اور سجدہ کیا ہے، نماز کے اندر اللہ تھا اور میں تھا، باہر خارج کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کبھی ہم نے اس طرح نماز پڑھی ہے؟ کبھی اس طرح نماز پڑھنے پہ ہم تھکے؟ ہاں،
دنیا کے کام میں تو ہم تھکے، فجر کے بعد نکلے ہیں اور رات کو عشاء کے بعد گھر میں آئے، کمر درد کر گئی، صبح سے بہت کام تھے، آج میں نے سوچا سارے کام نمٹا ہی لوں، تھک گیا۔ دنیا کے لیے انسان تھک گیا، صبح سے لے کے شام تک میں دکان پہ کھڑا رہا کیونکہ سیزن چل رہا ہے، یہ سمجھے کہ کہتے ہیں نا کھانا کھانے کو فرصت نہیں ملی مجھے، ہوتا ہے نا، بہت تھک گیا میں۔ تو دنیا کے کام کے لیے تو سبھی تھکتے ہیں، عبادت اور ایسی عبادت جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں اس طرح کی عبادت کے انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ 2 رکعت کی انسان نیت باندھے، نیت باندھنے سے پہلے انسان یہ سوچے، زندگی میں کبھی ایسا ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوشش کروں گا، میری بھرپور کوشش رہے گی ایسی 2 رکعت کی پڑھوں جیسے حضور پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی پڑھوں گا جیسے کہ حضور کے جانشین صحابہ پڑھتے تھے، بس ایسے پڑھوں گا۔ پھر انسان اس وقت جب یہ نیت کر لے یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نماز میں تو ہو اور میں ہوں، خارج باہر کا کوئی خیال نہ ہو، اور اللہ اکبر کہہ کے انسان نیت باندھے، وہ 2 رکعت ہو، مکمل انسان کا دھیان اپنی تلاوت پر ہو، مکمل جب رکوع میں جائے رکوع میں ہو کہ میں نے رکوع صحیح کیا ہوا ہے، سجدہ صحیح کیا ہے۔ اس 2 رکعت کے بعد آپ سے ہم پوچھیں گے ماتھے پہ پسینہ آنا ہے تو بولیے گا، انسان کہتا ہے ہاں اچھا یہ ہوتی ہے نماز، یہ ہوتی ہے نماز، یہ نماز مطلوب ہے ہماری۔ کہتے ہیں نا کہ جی نماز پر انعامات ہوں گے، نماز پر تو مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہمارے تو مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کیونکہ ہماری نماز نہیں ہے۔ نماز اللہ پاک کو چاہیے جو کوالٹی والی نماز ہو، ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے چوپائے ہیں، دابہ کہتے ہیں ای ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلنے والا ہے، رینگنے والا ہے، وہ سب اس دابہ کے لفظ میں آتے ہیں۔ انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، بعض جانور چلتے ہیں، بعض چوپائے ہیں، بعض 2 پائے ہیں، بعض رینگتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنی مخلوق اللہ نے زمین پر بھیجی ہے ان سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبض قدرت کے اندر ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے اس رزق کو حلال کے ذریعے سے حاصل کرے کہ حرام کے ذریعے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ایک ذرا ایک یہودی کے پاس رکھوا دی، کہا کہ امانت رکھو تم سے لے لوں گا۔ وقت گزرا، اس سے لینے کے لیے گئے، اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، تو میری ہے، یہ تو میری ہے۔ عدالت میں گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور جو اس وقت قاضی تھے انہوں نے کہا آپ کے پاس جو گواہ ہے نا، وہ گواہ ان میں سے ایک گواہ آپ کا اپنا غلام ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، لہذا آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ قاضی القضہ تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، فرمایا کہ اصول ہے، آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، اور وہ زرہ اٹھا کے جو ہے وہ یہودی کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی سے کہا دیکھو یہ زرہ تمہارے پاس رکھی تھی نا، میری چاہت بھی یہی تھی کہ میں آتا اور تم سے ایک زرہ لیتا اور پھر تمہارے ہاتھ میں دے دیتا کہ بھائی یہ میں تمہارے پاس رکھوائی ہوئی تھی، یہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ میرا تو ہدیہ کرنے کا ارادہ تھا، یعنی تمہیں میں حلال طریقے سے دے دیتا، لیکن تم نے اس کو حرام کے طریقے سے دیا۔ تو لہذا اللہ پاک نے رزق و روزی کے فیصلے کر رکھے ہیں، اب یہ انسان کے اوپر ہے وہ رزق و روزی کو حلال کے راستے سے لے یا حرام کے راستے سے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الا سن لو، خبردار، وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے رزق و روزی کو پورا نہ لے لے۔ ایک بندے کے مقدر میں اللہ پاک نے لکھا کہ اس کی عمر 50 سال ہوگی اور یہ 50 سال میں اتنے روزی جو ہے نا وہ کمائے گا اور اتنا کھائے گا، اس وقت تک انسان کو موت ہی نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی جو روزی طے کر کے آیا وہ روزی اس کو مل جائے، وہ مرے گا، اس کو موت ہی نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایک عجیب جو ہے نا وہ عربی کا مقولہ ہے، دیکھیں مقدر جو ہوتا ہے نا وہ انسان تک پہنچ کے رہتا ہے، انسان کو صرف کوشش کرنے کا وہ ہے نا وہ حکم دیا گیا، تم کوشش کرو اور اپنی کوشش پر اعتماد نہیں رکھنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اعتماد رکھو، میں کوشش کر رہا ہوں، فیصلہ اللہ پاک کریں گے، وہ فیصلہ اللہ پاک کریں گے۔ تو جو نا وہ عربی کا ایک مقولہ ہے اور بڑا زبردست مقولہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ چیز جو تمہارے مقدر کی ہوگی تو وہ چیز اگر 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہو اللہ پاک وہ تم تک لے آئیں گے، اور اگر وہ چیز جو تمہارے مقدر کی نہیں ہوگی تمہارے 2 ہونٹوں کے نیچے بھی ہوگی نا تمہارے منہ کے اندر نہیں جائے گی۔ جو چیز مقدر کی ہوگی وہ پہاڑوں کی نیچے دبی ہوگی تم تک پہنچ جائے گی، ہاں، اور جو چیز مقدر کی نہیں ہوگی وہ تم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ جو چاول ہم کھاتے ہیں، جو گندم ہم کھاتے ہیں، جو گوشت ہم کھاتے ہیں، یہ گوشت، یہ جانور یہ کہاں پیدا ہوا ہوگا؟
کس نے اس کو پالا ہوگا، وہ کہاں سے گھومتا گھماتا شہر کراچی پہنچا، شہر کراچی کی اس مارکیٹ میں پہنچا، کس بیوپاری نے اس کو خریدا، کہاں ذبح ہوا، کیسے اس کو جو نا وہ دکان پہ لا کر بیچنے کے لیے ڈالا گیا. ہم دکان پہ گئے، ہم نے اس طرف سے نہیں اس طرف سے ہمیں گوشت ملا اور یہ بوٹی ملی اور یہ ہمارے گھر میں آئی. گھر میں آنے کے بعد پھر 10 افراد تھے، 10 افراد میں سے ہم میرے حصے میں یہ والی بوٹی جو اللہ پاک نے رکھی، کیسے گھما کے اللہ پاک ہمارے گھر پہ، ہمارے دسترخوان پہ، ہمارے پیٹوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ پاک نے طے کر کے رکھا ہوا ہے. بس ہمیں چاہیے ہم اس کو حلال طریقے سے کیا کریں، اس کو جو ہے نا وہ حاصل کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. بس یہ انسان جو ہم ہیں، ہماری کیفیت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو خوشی کے بعد، آسانی کے بعد جب ہم اس کو تکلیف دے دیتے ہیں نا اور اس سے اس آسانی کو کچھ وقت کے لیے لے لیتے ہیں تو انسان کیا کہتا ہے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کفور اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. اللہ نے 35 سال 40 سال کھلایا، 1 سال کا عرصہ آ گیا، انسان کی جاب چھوٹ گئی، انسان کے معاملات وہ ہو گئے. بس وہ انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں مل رہی نوکری، فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی مل گئی، وہ مجھ سے کم پڑا ہوا، وہ مجھ سے، میں اس سے زیادہ ہنر کو جاننے والا لیکن میں بے روزگار ہوں. آخر میرا اللہ سے معاملہ ہو کیا گیا، اللہ پاک مجھے کیوں نہیں دے رہے. اس طرح کے اعتراضات اور سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم آسانی کے بعد اس کو مشکل دے دیتے ہیں اور اس سے آسانی کچھ وقت کے لیے لے لیتے ہیں تو انسان کیا ہوتا ہے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. مایوس ہو جاتے ہیں ہم سے اور ہمارے علاوہ دیگر لوگوں سے. مایوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مایوس ہو گئے اور لوگوں سے امید ہو گئے. لوگ معاملہ حل کریں گے اور اللہ پاک سے مایوس ہو گئے. بھائی 35 سال تک تم کھاتے رہے، 40 سال تک لوگوں نے کھلایا، اللہ نے کھلایا. جس آدمی کو اللہ پاک 40 سال تک کھلا سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بقیہ اور سالوں پہ نہیں کھلا سکتا. یہ آزمائش ہے، یہ تھوڑا سا امتحان ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. بس انسان اس امتحان میں وہ اللہ کی رسی کو پکڑا رہا ہے. یا اللہ بس میں نے تو یہ رسی پکڑی تھی 40 سال تک اور اس رسی کے سے ہی مجھے ملتا رہا، آپ ہی مجھے دیتے رہے. اب اگرچہ نہیں مل رہا لیکن ملے گا مجھے یہیں سے، مجھے ملے گا یہیں سے. یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّةٍ. جب انسان پر مصیبت آتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نعمتیں دے دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے کہ میرے پر مصیبت تھی، وہ مصیبت چلی گئی اور اللہ پاک نے مجھے نعمتیں دی، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. وہ کیا کہنے لگتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. یہ جو برائی گئی ہے، یہ جو پریشانی حل ہوئی ہے، یہ تو میری اپنی کوشش تھی. لَذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. یہ میری وجہ سے ہوا ہے. مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی نا، وہ میں نے فلاں سے بات کی، میں نے فلاں کو فون کیا، وہ فلاں سے سورس لگوائی، انہوں نے ایک کال پہ میرا مسئلہ حل کر دیا. بھائی میں جا کے بیٹھ گیا. بھائی اب اللہ کا نام ہی نہیں ہے بیچ میں. اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کی کیفیت ہے. وہ میں نے فلاں سے جو ہے وہ کوششیں، میں فلاں کے ساتھ لگا رہا، میں کوششیں کرتا رہا اور یوں کرتا رہا وہ کرتا رہا، الحمدللہ جو ہے نا وہ میں نے گاڑی خرید لی. بھائی اللہ نے دی ہے، اللہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اللہ کا تذکرہ نہیں. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انسان کا مزاج ہے اور اللہ کی قسم یہ ہمارا مزاج ہے، ہمارا مزاج ہے. اچھا کبھی اللہ کا تذکرہ بھی ہوگا نا، وہ سب سے آخر میں ہوگا. پہلے اپنی پوری داستان میں آپ کو سناتا ہوں، بیٹھے تو صحیح، آپ کو بتائیں معاملہ ہوئی کیا، میں نے یوں کیا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں پھر مل گیا. بس یہ اللہ کا فضل تھا. بھائی پہلے بولتے تھے یہ اللہ کا فضل تھا، پھر اللہ پاک نے اس طریقے سے میرے لیے راستے بنائے. پھر انسان اپنی بات کو شروع کرے. پہلے اللہ کا تذکرہ ہو. اللہ نہ چاہتا تو نہیں ہوتا بھائی، کہ اللہ نے چاہا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے مجھ پر رحم کھایا، اللہ نے مجھ پر ترس کیا ہے اور جو ہے میرے مسئلے کو حل کیا ہے. اللہ کا تذکرہ جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ تھا اس مکالمے کو ذکر کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ہم نے کہا کہ اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اچھا جب ان کی قوم سے ملاقات ہوئی اور قوم کو دعوت دی نا، اب قوم والوں نے کیا مطالبہ رکھا؟ یہ مطالبہ مشرکین مکہ بھی آپ علیہ السلام سے رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننے آئیں گے اور ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، لیکن اللہ معاف کرے کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یہ جو دیہاتی لوگ بیٹھتے ہیں نا، کہ جو اللہ معاف کرے یہ غریب و غربا جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ان کو پہلے یہاں سے اٹھائیں، پہلے ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں، مجلس کو صاف کریں، پھر ہم لوگ آ کر یہاں پر بیٹھیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کہا کہ دیکھو کہ اگر میں نے ان کو ہٹا دیا
تو پھر کون ہے کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور میری مدد کرے گا؟ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا پھر کون ہے جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا؟ یہ تو میرے ساتھ تو کم سے کم کھڑے تو ہیں، میری بات کو سنتے تو ہیں، اور یہ مجھ پر ایمان تو لے کر آئے ہیں۔ اچھا اب یہ مکالمے چلتے رہے، نبی جو دعوت دیتا ہے نا وہ صرف ایک دن دعوت نہیں دیتا، وہ مستقل دعوت نبی دیتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے، اللہ پاک نے اسی لیے ان کو مبعوث فرمایا ہوتا ہے۔ جب معاملہ دعوت ہوئی نا، بہت زیادہ دعوت چلی، قوم نے کیا کہا قالوا یا نوح، اے نوح، اس طرح بات کی، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بس بہت ہو گیا، آپ ہم سے بہت بات چیت کر لیے اور ہمارا آپ سے بہت جھگڑا ہو گیا، بس فاکثرت جدالنا، جدال جدل سے، آپ کا ہم سے بہت جھگڑا ہو گیا، بس بہت ہو گیا، فأتنا بما تعیدنا، اب اس چیز کو لیا جس چیز سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، کیا چیز ہے؟ عذاب، اب آپ عذاب کو لیا ہے بس۔ اچھا نبی کی جو بات ہوتی ہے، نبی نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو نا، وہ عذاب میں نہیں بھیج سکتا، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے گا قال انما یأتیکم بہ اللہ من شاء، جب اللہ چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ عذاب آ جائے گا۔ بہرحال وقت گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح جتنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے بس یہی ایمان والے ہیں، بس مزید ایمان اب کوئی لے کر نہیں آئے گا، لہذا آپ کیا کیجیے، کیا تیار کیجیے، آپ کشتی تیار کیجیے، اور کشتی تیار کرنے کے بعد ہم بتائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب کشتی تیار ہو رہی تھی نا تو قوم والے کہنے لگے یہاں نہ پانی نہ سمندر، آپ کشتی تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کے ساتھ جو ہے نا مذاق کیا، نبی کے ساتھ مذاق کیا، نبی کے ساتھ مذاق کرنا وہ ہے کہ نبی کی تعلیمات سے مذاق کرنا، تو ان سے مذاق کیا۔ تو کچھ وقت گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک تیز بارش کو جو ہے نا وہ نازل فرمایا، اور جب تیز بارش نازل ہوئی اور جو ہے نا وہ سیلاب آنے لگا، وہ تندور جو ہے نا وہ تندور بہہ پڑے، اور وہ جو ہے نا وہ سیلاب آ گیا۔ جب سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو آپ نے کشتی تیار کی تھی اس پر آپ بھی سوار ہو جائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ بھی سوار ہو جائیں، اور ہر جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو آپ اس پر سوار کر لیں۔ اچھا جی سوار کر لیا تو نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی تو بھی ایمان لیا، دیکھ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، دیکھ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، اور جو ہے نا یہ تو ایمان لیا۔ تو بیٹے نے کیا کہا، بیٹے نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی میں تو ایمان لانے والا نہیں ہوں ابا جان، اور جب سیلاب آئے گا تو کہاں چلے جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چلے جاؤں گا، پہاڑ پر چلے جاؤں گا۔ اچھا جی سیلاب آیا اور سارے جو ہے نا معاملات ہوئے، تو جب سیلاب تھوڑا سا تھما تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی یہ کہاں پر جو ہے جا کے رکی، جودی پہاڑ پہ جا کے رکی۔ وہ کہہ رہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ کر میں بچ جاؤں گا، پہاڑ وہ سیلاب اتنا تھا کہ وہ پہاڑوں تک پہنچ گیا، وہ نبی کی کشتی پہاڑ پر جا کے رکی، وہاں جا کے رکی۔ جب رکی نا تو حضرت پوری قوم تو وہ تباہ ہو گئی، لازمی بات ہے۔ جب رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو نا یہ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ اس قوم میں میرا لڑکا بھی تھا، میری اولاد بھی تھی، اور جو نا میرا اہل میرا گھر والے تھے، میری اولاد تھی، اور آپ کا وعدہ تو وہ سچا وعدہ ہے، تو میری اولاد بھی چلی گئی، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ جو ہے نا وہ تو بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب سنیے، اللہ پاک نے فرمایا قال یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارا فیملی ممبر نہیں ہے۔ حالانکہ کون تھا، سگا بیٹا تھا، وہ فرما رہے کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا گھر والا ہے ہی نہیں، تمہارا فیملی ممبر ہے ہی نہیں۔ کیا معلوم چلا، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا جو عمل تھا نا وہ اچھا عمل ہے، آپ کا بچہ گناہ گار تھا، ہماری بات ہمارے احکامات کو نہیں مانا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ پر ایمان نہیں لایا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ اس چیز کا ہم سے سوال نہ کیجیے جس کا آپ کو جو ہے نا وہ علم ہی نہیں ہے۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ناواقف لوگوں میں جو ہے نا وہ نہ بنیے گا۔ کیا معلوم چلا، تھا تو وہ نبی کا ہی بچہ، اور نبی نے دعا بھی کی کہ اللہ یہ میرا فیملی ممبر ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں،
وہ آپ کی فیملی ممبر ہو ہی نہیں سکتا. معلوم یہ چلا سب سے مضبوط رشتہ باپ بیٹے کا نہیں ہے, سب سے مضبوط رشتہ بھائی بھائی کا نہیں ہے, سب سے مضبوط رشتہ ماں بیٹی کا نہیں ہے, سب سے مضبوط رشتہ وہ کلمے کا رشتہ ہے. کس کا رشتہ ہے؟ کلمے کا رشتہ. جہاں یہ کلمے کا رشتہ ہوگا, یہ ایک کلمے پر فیصلہ ہو جائے گا, ایک کلمے پر انسان کی جان بچ جائے گی, ایک کلمے پر. واضح اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ کوئی رشتہ نہیں, سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ ایک کلمے والا رشتہ ہے اور مسلمان ہونے کا رشتہ ہے. جہاں کلمہ ایک ہوگا وہاں تم آپ اپنے سب کے سب بھائی ہوگے. جو کشتی میں لوگ سوار تھے وہ ان کے بیٹے تو نہیں تھے, ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے, قوم والے تھے, امت کے لوگ تھے, لیکن کلمہ پڑھنے والے تھے, اللہ نے بچا دیا. لیکن بیٹا جو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھا, اللہ نے فرمایا آپ کے اہل میں سے نہیں تھے. اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے, دنیا کے اندر تو انسان کہیں پھنس جاتا ہے نا, تو ایک فون کال پہ کام ہو جاتا ہے کہ جی فون ہو گیا, کام ہو گیا. وہاں جو ہوگا نا, وہاں ایک کلمے پہ فیصلہ ہو جائے گا. جس کے پاس کلمہ ہوگا وہ پار, جس کے پاس کلمہ نہیں ہوگا وہ وہی غرق ہو جائے گا, وہی اللہ پاک اس کو ختم کر دیں گے. تو لہذا اس آخرت کی فکر کر لینی چاہیے کہ جہاں پر اللہ پاک نے ایک کلمے پہ فیصلہ کرنا ہے. کلمے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں اور کلمے والی زندگی بھی گزاریں. ہاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ پڑھنا بھی ہے اور اس کلمے والی زندگی پر اپنی پوری زندگی گزار دینی ہے. جتنی گزر گئی, جتنی کوتاہیاں ہو گئی, انسان اس پہ توبہ کرے, اور جو ابھی تک باقی ہے انسان کی زندگی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی میری زندگی رہے گی اس میں آپ برکتیں عطا فرما دیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جو ہے نا وہ کون آئے؟ فرشتے آئے. کیوں آئے؟ بالبشرا, خوشخبری لے کر آئے. انہوں نے کہا قالوا سلاما, السلام علیکم. پہلے آتے کیا کرتے ہیں؟ گڈ آفٹرنون, گڈ مارننگ. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ قالوا سلاما. فرشتے جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جب گھر میں مہمان آتا ہے تو پوچھتے نہیں ہیں ٹھنڈا لیں گے یا گرم, کھانا کھائیں گے یا کھا کر آئیں گے. کیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال سلام, انہوں نے سلام کا جواب دیا. فما لبث, ابھی ٹھہرے نہیں تھے, ان جاء بعجل حنیذ. عجل کہتے ہیں بچڑے کو, ٹھیک ہے نا. حنیذ بھنا ہوا بچڑا روسٹ جا کے لا کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے تعلیم. دیکھیں جہاں مہمان آئے اللہ کی رحمت ہے, اللہ پاک نے جو دیا ہے جیسا دیا ہے انسان ان کے سامنے رکھ دے. اس کا رواج ہی ختم ہو گیا. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا اپنا پورا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے, ان کو پھانسی کھلائے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ, وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. یہ واضح حدیث ہے. تو جو اکرام نہیں کرتا تو سمجھ جائے پھر نہ اس پر اللہ پر کامل ایمان ہے نہ آخرت پر کامل ایمان ہے. واضح حدیث ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے فلیکرم ضیفہ, وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. بہرحال جب وہ بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھ دیا تو اب ان کو کہا کہ جی آپ کھائیں. فلما رأى ایدیہم, جب ان دونوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے یہ دیکھا کہ لا تصیر الیہ نکرہم, کہ یہ جو مہمان ہے یہ کھا ہی نہیں رہا, اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں لے کے جا رہا. عید کہتے ہیں ہاتھ کو, یدن کی جمع, اپنے ہاتھوں کو وہاں لے کر ہی نہیں جا رہا. تو وَأَوْجَسَ مِنْهُ خِیفَةً, اس زمانے میں یہ تھا کہ جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا جائے اور مہمان کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تھا اس زمانے میں, تو اس میں کوئی خطرے کی بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ کچھ مسئلہ ہے. تو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً, تو انہوں نے خوف ڈر محسوس کیا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اِنَّا أُرْسِلْنَا, ہم بھیجے گئے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم فرشتے ہیں. یہ بھوک کا لگنا, یہ سردی کا لگنا, یہ گرمی کا لگنا, یہ تھکاوٹ کا ہونا, یہ تو انسانوں کے ساتھ ہے, یہ ہم فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا وہ نہیں کھا سکتے, ہمیں حاجت ہی نہیں ہے کھانے کی, یہ آپ کھائیے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کھائیے, ہمیں اس کی حاجت ہی نہیں ہے. اچھا جی, پھر آئے کیوں ہو؟ کہنے لگے ہم آئے اس لیے ہیں کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے. کس کی خوشخبری دینے کے لیے آئے؟ دونوں کی, میاں بیوی کی عمر بہت ہو گئی تھی, تو ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی, تو خوشخبری دینے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں, آپ کے کیا ہوگی؟ اولاد ہوگی. وامرأتہ قائمۃ فضحکت, اب ان کی جب بیوی نے یہ بات سنی نا وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہماری اولاد ہوگی,
تو وہ کہتے ہیں کہ فبشرناہا باسحاق، اولاد ہی نہیں ہوگی، ہم نے اولاد کا نام بھی بتا رہے ہیں، اس کا نام جو ہے وہ اسحاق ہوگا. اور پھر یہ بھی بتایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کی بھی آگے شادی ہوگی، اسحاق کی بھی اولاد ہوگی جس کا نام یعقوب ہوگا. یعنی پوری ترتیب بتا چلے گا، آپ جو نا وہ پریشان نہ ہو، آپ کی اولاد ہوگی اور اولاد کی بھی اولاد ہوگی، یہ نسل بھی آگے چلے گی. یہ خوشخبری دینے کے لیے ہے. تو ان کی اہلیہ نے کہا قالت یا ویلتا، ہائے حیران، یا ویلتا کہتے ہیں ہائے افسوس، حیران کن کی بات کہتے ہیں، ہائے کہتے ہیں یا ویلتا، ہائے یا ویلتا الید، ہماری یہاں ولادت ہوگی، وانا عجوز، اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور میرا جو شوہر ہے یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. کہنے لگی ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایسے کیسے ہونے والا ہے؟ تو فرشتے نے فوراً کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، آپ اس چیز سے تعجب میں آتی ہیں، اس چیز سے تعجب کرتی ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت، یہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. انہ حمید مجید، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو قابل حمد ہے اور وہ قابل بزرگی کی ذات ہے، کہ اس کی ذات بڑی بزرگ و بالا جو ہے نا وہ ذات ہے. تو یہ بتا دیا کہ اولاد دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ پاک اولاد دیتے ہیں. یہ پیروں کے یہاں سے اولاد نہیں ملتی، نہ پیر سے ملتی ہے نہ منگل سے ملتی ہے. یہ اولاد کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ پاک دیتے ہیں. نہ دھاگا باندھنے سے ملتی ہے نہ فیتا باندھنے سے ملتی ہے. اللہ سے مانگے انسان، اللہ انسان کو اولاد دے دیں گے. اور یہ بھی بتا دیا کہ انسان اولاد کے معاملے میں مایوس نہ ہو. اللہ پاک دیں گے، اور اس میں دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، لیکن مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. اللہ ہی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیں گے. اولاد گھر میں کس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے؟ دو چیزیں ذکر کے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہ رحمت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور گھر میں برکت کا بھی ذریعہ ہوتی ہے. تو جس کی اولاد ہیں اس اولاد کو مصیبت نہ سمجھو، اس کو رحمت اور اللہ کی برکت سمجھو. اور جو اولاد خود ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت ثابت کریں اور اللہ کی برکت ثابت کریں کہ ہاں واقعی ہم اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی برکت ہے. اس طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس مانگتا رہے. اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو دے سکتے ہیں تو ہم ان کے متبعین ہیں، کہ اللہ ہمیں نہیں دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، قیامت والے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن کوئی آدمی اللہ کے حکم کے بغیر بات کر ہی نہیں سکتا. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، اللہ کے حکم سے ہی بات کرے گا. فمنہم شقی وسعید، یا تو شقی محروم آدمی ہوگا یا سعید یعنی نیک بخت آدمی ہوگا. اب فرمایا فاما الذین شقوا، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، ففی النار، وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم کی آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، اور ان کے لیے زفیر کہتے ہیں چیخنے کو، شہیق کہتے ہیں چلانے کو، اور ان کے لیے وہاں پر صرف چیخنا اور چلانا ہی ہوگا اور اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، گھنٹے دو گھنٹے کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشہ وہ اس جہنم کی آگ کے اندر رہیں گے. اور وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو لوگ سعادت مند لوگ ہیں کہاں ہوں گے؟ فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. بس اللہ سے ہی مانگتے رہنا چاہیے. یہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک لوگوں میں اور اپنے نیک بخت لوگوں میں اللہ شامل فرما. یہ محروم جو لوگ ہیں، یہ شقی جو لوگ ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. اس سورت کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اس کے ذیل میں مفسرین یہ فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، محدثین یہ لکھتے ہیں، اللہ پاک جو فرما رہے ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی سے کبھی گناہ ہو جائے نا، ایک تو گناہ کی معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس گناہ کے بعد فوراً انسان نیکی کر لے، تو وہ نیکی اس گناہ کو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس نیکی کے برکت سے گناہ کو مٹا دیں گے. ایک آدمی سے زبان سے غلط جملہ نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اٹھا لیا قرآن پاک، ایک رکوع تلاوت کر لی، کیسا بہترین نسخہ ہے. گناہ ہو گیا زبان سے، اسی زبان سے نیکی بھی کر لی. ایسا ہے نا، کسی کا پیسہ چھین لیا، اللہ سے توبہ کرے، پیسہ اس کو دے اور کچھ صدقہ بھی دے دے. کیسا نیکی کرو، گناہ غلطی سے ہو گیا، ایسا نہیں گناہ کرنے کے بعد انسان نیکی کر رہا ہے، نہیں، گناہ ہو گیا،
غیر ارادی طور پہ گناہ ہو گیا اور اس کے بعد انسان کو فوراً خیال آیا کہ مجھ سے غلط کام ہوا، فوراً انسان نیکی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ یوسف یہ اگلی سورت ہے جس کا کچھ حصہ آج تلاوت ہوا اور انشاءاللہ کچھ حصہ جو بقیہ رہ گیا ہے وہ کل تلاوت ہوگا، تو کل ہی انشاءاللہ سورۃ یوسف کی ابتدا سے اختتام تک جو ہے اس کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے گی۔ جو کچھ بھی کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ